कश्मीर मंजरनामा शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं माहिर उमूर कश्मीर डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब और उनके साथ मारूफ हुर्रियत रहनुमा जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब भी तशरीफ रखते हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा और सबसे पहले तो आज अल्ताफ़ वानी साहब का जो एक बयान सामने आया है, नाम नहाद जो इंतखाबात हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, उस पर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं भारत की जानिब से, मोदी की जानिब से और प्रो इंडियन जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी तरफ से। लेकिन वानी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि जो नाम नहाद इंतखाबात हैं ये कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। तो जो ढकोसले मकबूजा कश्मीर के बसने वाले लोगों को फराहम किए जाते हैं, इनकी ज़रा हैसियत क्या है और जो बयानात भारत की तरफ से आते हैं उनको आप किस तरह से रिप्लाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हकीकत है। और हमें समझना होगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो बसने वाला कश्मीरी है, हर वो शख्स जो कि अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी प्रूव करता है, वो ये हक़ रखता है कि वो हक़ इस्तिस्वाब राय का इस्तेमाल करते हुए अपना एक वोट कास्ट कर सके। और यही वोट जो है वो कास्ट करने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उन्हें आपने वो हक़ दिया है जो कि उनका पैदाइशी हक़ है। ये जो इलेक्शंस की बात हम करते हैं, ये जो चुनाव की वहाँ पे बात हैं होती रहती हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि 1950 की दहाई से लेके आज तक ये चीज़ चलती चली जा रही है। और हर दफ़ा जब भी ये होता है तो भारत जो है वो एक दफ़ा एक ड्रम लेके उठता है और उसको बजाना शुरू कर देता है कि अब की दफ़ा इलेक्शंस बहुत कामयाब हो गए हैं, अब की दफ़ा इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, फ़लाँ इलाके के अंदर जहाँ पे इससे पहले सिर्फ मुजाहिदीन पाए जाते थे अब वहाँ पे लोग निकले हैं और उन्हें वोट डालना शुरू कर दिए हैं। इस तरह की बातें हमें हर वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, सुनाई देती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आज भी वहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले नौजवान के दिल के अंदर बुरहान वानी बसता है। आज भी वहाँ का नौजवान उस मंजिल को देखता है जिस मंजिल को हम हिंदुस्तान से आज़ादी कहते हैं, हिंदुस्तान से आज़ादी समझते हैं। चुनाचा चाहे कोई भी इलेक्शंस हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे NIA SIA का कितना ही दबाव क्यों ना हो और उसकी वजह से कश्मीरियों को लामहला घरों से निकल के वोट डालना ही क्यों ना पड़े, उसके बावजूद हिंदुस्तान के आइन को, हिंदुस्तान की हुक्मरानी को, हिंदुस्तान की हाकमियत को वो कभी तस्लीम नहीं करते। अच्छा, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात की डॉक्टर साहब आपसे कुछ देर पहले। एग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत हम किन ममालिक को इंगेज कर सकते हैं और किस तरह से अपना स्टांस जो है ज़रा मज़ीद डायनामिक और एक्टिव बना सकते हैं कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो? और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि मेरे इस सवाल का बुनियादी मकसद भारत पर उस प्रेशर को डेवलप होते हुए देखना है कि जिसकी बुनियाद पर भारत लीस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने के लिए आगे बढ़े और दूसरे नंबर पर जो है फिर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले के हल के हवाले से संजीदगी दिखाए। बहुत अहम नुक्ता है ये आपका, और इस हवाले से ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर हम उसको एक चार दीवारी के तौर पे लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी कुर्सियां हैं तो वहाँ हर कुर्सी का वज़न एक ही जितना है। अब वो चाहे मुल्क आज़रबाईजान का हो या वो चाहे मुल्क कोई और ऐसा यूरोपियन कंट्री हो, हमें ये मानना और समझना होगा कि आज़रबाईजान जैसे मुल्क ने भी अपनी एक हेडलाइंस बनाई हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है ऐसे तमाम ममालिक को जहाँ से किसी भी किस्म का आप सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे वो ममालिक जो कि इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट एनाटमी से गुज़र चुके हैं, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट फिजियोलॉजी जो है वो उन्होंने गुजारी है, वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी एरिया जो कि डिस्प्यूटेड हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि इन ममालिक को टारगेट करना है, बिलखुसूस ऐसे तमाम इस्लामी ममालिक को जिनमें मैं बबांगे दोहल कहूँगा, जिनकी कमर में कुछ हड्डी मौजूद है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी ज़रूरी है कि जो एनवॉइस बाहर भेजे जाते हैं वो ऐसे लोग हों जिनके ऊपर ये गुजरी हो। यानी कश्मीर की कहानी कश्मीर ही की ज़ुबानी होनी चाहिए। वो दर्द, वो कैफियत जो कि वो स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं, वो कहानियाँ, वो हिंदुस्तान का जुल्म और जबर, उसके सामने मुज़ाहमत करना और उस मुज़ाहमत के साथ जो आप कीमत अदा करते हैं उस कीमत का जिक्र करना, ये सिर्फ वही कर सकता है जो इस सब से
گزرا ہے یا اس سب سے اس کا ٹچ رہا ہے. تو یہ ایگریسو ڈپلومسی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اگر ایسا ایک انوائے بناتے ہیں، دنیا کے بہت نہیں، آپ صرف 20 سے 25 ممالک جو ہیں ان کو چن لیں، اور چن لینے کے بعد وہاں پہ ان لوگوں کو بھیجیں. جہاں یہ کشمیر کی بات کریں گے وہاں پہ کشمیر کا نیریٹو سٹرونگ کریں گے، وہیں پہ پاکستان کی بھی بات ہوگی. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کشمیر پاکستان کی وائٹل پالیسی میں آتا ہے، وائٹل انٹرسٹس میں آتا ہے. اور اب تو پاکستان ویسے بھی ماشاءاللہ سیکیورٹی کونسل کا بھی ممبر بن چکا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں، اس حرکت میں تیزی آ جانی چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ایک نقطہ یہاں پہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لون صاحب نے تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے. آر ایس ایس اور ہندوتوا کے ایجنڈے کے تحت جو پیدا کردہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، اس سے ہم نے دیکھا کہ مجموعی طور پر صرف اور صرف کشمیر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا ہے، اس سے داخلی سطح پر بھارت بھی براہ راست متاثر ہوا ہے. اقلیتوں کا بہت بری طرح سے جو وہ استحصال کیا گیا ہے. اسی پالیسی کے تحت آپ نے دیکھا خالصتان کی تحریک میں رہنماؤں کا قتل، اس کے بعد پھر منی پور میں تسلسل کے ساتھ ہونے والے فسادات، اس کے بعد پھر مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دلتوں کا قتل عام اور انتہائی افسوسناک واقعات. باقاعدہ جتھوں کی صورت میں انتہا پسند ہندوؤں نے ہر سطح پر ان لوگوں کو جو وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور بھارتی پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی آ رہی ہے. مودی کی جو حیثیت ہے، مودی کی جو وقت ہے، ایک تو ان حالیہ انتخابات میں جس طرح سے اس نے اپنی پاپولیرٹی لاس کی ہے، جتنی مشکل سے ایک کمزور حکومت تشکیل دے کے وہ برسر اقتدار آیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ پاپولیرٹی مزید لوز ہوگی، لوگ باشعور ہوں گے؟ انڈیا داخلی طور پر جو شکست و ریخت کا شکار اسی مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ ہے، کیا بھیانک نتائج مزید دیکھنے کو ملیں گے بھارت میں؟ بالکل. آپ نے جو ابھی بات کہی ہے اس میں یہ امپورٹنٹ نقطہ ضرور اٹھاؤں گا کہ ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ بالخصوص اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھی کہ الیکشن مینیفیسٹو میں پاکستان بیشنگ یا پھر پاکستان سے جنگ و جدل، پاکستان کے حوالے سے بیانات دے دینا، یہیں ان کی جو ہے میکسیمم کارکردگی ہوا کرتی تھی. اور اسی کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو، بالخصوص جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان سے کسی نہ کسی طرح سے جو ووٹ ہے وہ اینٹ لیں گے. لیکن بھارتی عوام نے، ہندوستان کی عوام نے اب کی دفعہ بہرحال یہ شو کر دیا ہے کہ وہاں جس طرح بھی ہو، جو بھی ہو، کسی نہ کسی حد تک وہ مذہبی انتہا پسندی کو اس طرح پسند نہیں کرتے. آپ کو ایک طرف نظر آتا ہے کہ خود جو رام مندر والی جو کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں تک سے بی جے پی جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کروا سکے. تو یہ حقیقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب کی دفعہ بی جے پی جو ہے وہ اپنی مینیفیسٹو کے اندر یا آگے جس طرح سے حکومت چلنے والی ہے اس میں لامحالہ اس کو کچھ نہ کچھ چینجز لانی پڑیں گی. پاکستان بیشنگ، ہندوتوا کی باتیں یا مسلمانوں کا قتل عام، گھر واپسی والی باتیں، اب ان سے ہٹ کے اگر اب کی دفعہ مودی نے کوئی عوام کے حوالے سے بات اگر نہ کی، اگر پراپر ہندوستان کی جو ڈیولپمنٹس کے معاملے میں باتیں ہیں اس طرح سے باتیں اگر اب کی دفعہ ٹھوس اقدامات کی صورت میں نہ ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بی جے پی جو ہے وہ آگے ایک دفعہ دوبارہ تھرائیو کر سکتی ہے، ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی بھی جو لولی لنگڑی کامیابی اس کو ملی ہے وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ کانگریس جو ہے وہ بلا شبہ اتنی سیٹیں حاصل نہیں کر سکی، لیکن وہ اس دفعہ بہت مطمئن ہے، اس دفعہ وہ بہت خوش نظر آتے ہیں کہ اب کی دفعہ جو پہلے وہ صرف 52 سیٹس کے اوپر رہ گئے تھے، اب کی دفعہ کم از کم 99 سیٹوں تک جو ہے کانگریس خود پہنچی ہے. اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ ایک ڈفرینٹ چہرہ جو ہے وہ ہمیں اگلے آنے والے 5 سالوں کے بعد نظر آئے گا. اچھا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تو عالمی برادری کی آنکھوں میں بھارت ہمیشہ دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن داخلی طور پر جو انڈیا کی صورتحال ہے اس معاملے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا کا کردار ہے وہ کوئی اتنا تسلی بخش نہیں ہے. بی بی سی نے اس پہ رپورٹس ضرور شائع کی ہیں، اور ان رپورٹس کے احوال سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو جس طرح سے ہیومن رائٹس واچ آرگنائزیشن جو ہے اس پہ پابندیاں لگائی گئیں، اس کے دفتر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ اتنے ہی تک نہیں تھا، یہ واٹس ایپ کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا کہ سیکیورٹی بریچ کی جائے مختلف شخصیات کی جو ہے وہ چیٹ اس کو بریک کرنے کے حوالے سے. یہاں تک اقدامات اٹھانا اور پھر اپنے مضموم مقاصد کے تحت ان بین الاقوامی اداروں کو، ویل نون اداروں کو جو ہے وہ ڈرانا دھمکانا،
یہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی موو کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ کوئی آپ کو اس پہ بہتر جو ہے وہ کوئی رد عمل نظر آئے گا، یا پھر یہاں پہ بھی لوگ خاموشی کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کہی ہے میں تھوڑا سا اس کو پچھلے مطلب تاریخ میں یا پھر ہم جو ہسٹری ہے اس میں لے جاتا ہوں. واٹس ایپ کے حوالے سے بات کریں تو 2019 کے بعد سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گروپ سے نکلتے چلے گئے تھے. تو اس کے حوالے سے بھی خبریں بننا شروع ہو گئی تھیں. کشمیری جو ہیں وہ ورچوئل دنیا سے وینش ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ورچوئل دنیا سے اب کشمیری ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی چیز نظر آتی ہے ہمیں سی پی جی میں. سی پی جے یعنی کہ جو کمیونٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، اس کے حوالے سے اس میں نظر آتا ہے کہ سی پی جے نے بھی کئی دفعہ کشمیری جرنلسٹ کے حوالے سے بات کی ہے. اور جرنلسٹ یعنی کہ جو صحافی وہاں پہ موجود ہیں، آن گراؤنڈ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کو اذیتیں سہنی بھی پڑتی ہیں. خاص طور پہ فوٹو جرنلسٹ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی فوٹوز جب وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان فوٹوز کے بدلے میں انہیں ماریں بھی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ انہیں جیلوں میں قید بھی رکھا جاتا ہے. آصف سلطان ہوں یا عاقب جاوید ہوں، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں. پھر اس کے علاوہ فہد گل جو ہیں وہ بھی اس کی ایک بڑی مثال بنتے ہیں. دیکھیے، تیسری بات پھر اس کے بعد ٹویٹر وغیرہ کے حوالے سے بھی آتی ہے، جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایکس پہ بہت دفعہ کشمیریوں کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. کوئی اگر آپ ایسی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی آپ بات کر دیتے ہیں جو کہ انڈین ہوم منسٹری کے حوالے سے بہت اچھی نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے تھرو اور ایکس کے ذریعے سے ایک ایسی کولیبریشن ان کی بن جاتی ہے جہاں پہ وہ اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم اپنے عرف عام میں یہی کہا کرتے تھے کہ وہ اکاؤنٹ شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ جتنے بھی ابھی تک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ڈسپائٹ یہ کہ وہ کشمیر کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں ان دا پرزم آف کہ بھائی وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو وہ حق نہیں مل رہا جو کہ ایک عام انسان کو ضرور ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک بھارت کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے وہ تمام لوگ جو اس کی آواز بنتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز خاموش کروا